بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں CT89 نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر باسط۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور آج کی ہماری اس محفل کی اس بزم کی زینت بنے ہیں پروفیسر سمر عباس صاحب، جو کہ ناظم وفاقی تعلیمی بورڈ نظام المدارس شمالی پنجاب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل لارل ہوم انٹرنیشنل اسکول سلنا والی، اور اس کے علاوہ ناظم اعلیٰ تحفیظ القرآن اسلامک سینٹر سلنا والی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمہ جہت خصوصیات کے مالک ہیں۔ آج انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں، اور ان سے آج ہم بات چیت کریں گے اعتکاف کے موضوع پہ، چونکہ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ اعتکاف کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹیں گے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلا میرا ان سے سوال ہے کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کے پس منظر پہ تھوڑی روشنی ڈالیں اور اس کی وضاحت کریں کہ اعتکاف کب سے شروع ہوا اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صد بار شکر رب ذوالجلال کا، جس نے اپنی توفیقات خاص سے ہمیں ماہ مقدس عطا کیا۔ الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک ہے، عشرہ مغفرت اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے۔ چند ہی گھڑیوں کے بعد عشرہ مغفرت جو دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا پایا تکمیل کو پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ عشرہ نجات شروع ہونے کو ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ان لمحات میں ہم فہم دین کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے CT89 کی وساطت سے یہاں آج کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں زبیر باسط صاحب کا، جنہوں نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم اس پر بات کریں کہ اعتکاف کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کا اگر پس منظر دیکھیں، امم سابقہ میں سعید روحوں کا ہمیشہ شیوا رہا ہے، وہ وصال حق کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے مختلف جہتوں سے عبادات سے ہٹ کر ایکسٹرا عبادات جسے کہتے ہیں اس ضمن میں کوششیں رہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے وصال حق کر سکیں، قربت الہیہ کو حاصل کر سکیں۔ اب اس کے لیے جب ان لوگوں نے سمجھا یہ کہ ہم اپنی فیملیز میں رہتے ہوئے، ہم معاشرے میں رہتے ہوئے، ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ جو وصال حق کے لیے تگ و دو ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے معاشرتی تعلقات کو چھوڑ دیا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے جدا ہو کر خلوت نشینی اختیار کی، چاہے وہ جنگلوں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، غاروں میں جا کر تنہائی کو اختیار کیا۔ اب اس کی جو منظر کشی ہے وہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں بیان فرمائی کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے رہبانیت کو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے رہبانیت، وَرَهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ وہ رہبانیت جس کی ابتدا انہوں نے کی، ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر وہ فرض نہیں قرار دیا تھا، ان کے لیے لازم نہیں قرار دیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ نے قبول اس لیے کیا کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو انہوں نے تقاضے، جو اس کا حق تھا، فما رأوها حق رعایتها، تو وہ حقیقت میں اس کا حق ادا نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے جنہوں نے حق ادا کیا وہ تو اپنی منزل مقصود پر پہنچے، اور جو پھر کما حق کو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ نے فرمایا وہ فاسقین میں سے ہو گئے۔ اب آئیے اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسانی مزاج اور فطرت کے مطابق ہے۔ اب سب سے پہلے اسلام بات یہ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ اب تمہیں وصال حق کے لیے، اب تمہیں تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ باطن کے لیے اپنے گھر بار، اہل و عیال، معاشرتی تعلقات، پبلک ریلیشن کو چھوڑ کر جنگل، بیابانوں، ویرانوں، غاروں کو اپنا مسکن بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جس طرح دور جاہلیت کی چیزیں تھیں، اسلام نے اس چیز کا متبادل دیا۔ اب جس طرح ہم دیکھیں کہ سود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعثت کے وقت سر عام تھا، سود کا متبادل کیا دیا؟ قرض حسنہ دیا۔
اب شراب ہے، شراب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آتے ہی حرام نہیں قرار دے دیا یا احکامات شرعیہ نہیں نازل ہو گئے، بلکہ تدریجاً پہلے اس کے بارے میں نفرت دلائی گئی، پھر اس کے بارے میں ایک تدریجی عمل آیا، اور آخر میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یہ کہہ کر اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو چیز دی وہ عشق الہیہ کا نشہ دیا، عشق الہیہ کی شراب دی۔ اور اسی طرح اس رہبانیت کا جو متبادل اسلام دے رہا ہے، اس رہبانیت کا جو متبادل امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ اب یہاں اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ تم جب دیکھو پورا سال ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، گھر بار میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وصال حق کی متلاشی ہو، اور وہ تزکیہ نفس نہیں حاصل کر رہے، تزکیہ باطن نہیں حاصل کر پا رہے، اپنی روح کی ترقی نہیں محسوس کر رہے، تو پھر تم کیا کرو، رہو انہی کے دوران جو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جو بھی چند ہی لمحوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس سے قبل تم خلوت نشینی اختیار کر لو، تم سب کچھ چھوڑ کر وہ جو آخری 10 دن ہیں وہ اللہ کے مہمان بن کر مسجد میں قیام گزیر ہو جاؤ، اور وہاں اللہ رب العالمین کے حضور التجا کرو، اور وہ جو تزکیہ نفس کا حصول ہے، وہ جو تصفیہ باطن کا حصول ہے، اس کے ذریعے سے تم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو اور وصال حق تک پہنچ سکتے ہو۔ اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت بیسیکلی یہ تھی کہ اسلام نے رہبانیت کا جو متبادل دیا ہے اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف بیسیکلی خلوت نشینی کا نام ہے، تنہائی کا نام ہے، کہ صرف ہم 10 دن اپنی فیملی سے کٹ ہٹ کے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے گھر کے قریبی مسجد میں جا کر خلوت نشینی اختیار کر لیں اور رب کے حضور اپنی مناجات پیش کریں، رب کا قرب حاصل کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کو سمجھیں، دین کا فہم اور ادراک حاصل کریں، اور وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم رب کے حضور اپنی توبہ اور استغفار پیش کریں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کی وضاحت کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں؟ جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اعتکاف تو وہ ہوتا ہے جو ہم 10 دن کے لیے کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا گنجائش ہے اس میں؟ بیسیکلی جو اعتکاف ہے نا، یہ 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، ایک اعتکاف ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہے مستحب۔ میں سب سے پہلے واجب پہ بات کروں گا۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ انسان نے کوئی منت مانی، جسے ہم نظر کہتے ہیں، وہ نظر مانی کہ میری فلاں کام پورا ہو یا میری یہ منت پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں 2 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، جتنا کی بھی اس نے منت مانی وہ اعتکاف کروں گا، اور وہ پورا ہونے کے بعد وہ اس کے لیے واجب ہے، وہ اس اعتکاف کو کرے گا، اور یہ جو واجب ہے یہ حالت روزہ کی صورت میں ہی کیا جائے گا۔ دوسری بات سنت موقدہ اعتکاف ہے۔ سنت موقدہ اعتکاف جو رمضان المبارک کی 20ویں شب اور 21ویں شروع ہونے سے پہلے، یعنی آج 20 رمضان المبارک ہے، غروب آفتاب سے قبل جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جائے گا تو اس کے لیے یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس محلے میں سے، اس سوسائٹی میں سے کوئی ایک فرد مسجد میں سنت اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کا اجر و ثواب پورے اس محلے اور اس بستی کو پہنچے گا۔ اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھتا تو اس کا جو گناہ ہے یا کفارہ ہے وہ پورے جو بستی والے ہیں ان کے اوپر پہنچے گا۔ اور تیسری اس کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ شرط ہوگا؟ جی بالکل، روزہ شرط ہے۔ روزے کے بغیر اگر بیٹھے گا تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف اس کو نہیں کہیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس میں تیسری جو قسم ہے وہ ہے مستحب۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، یا زبان سے اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ وہ جو چند لمحات، وہ چند منٹ آپ مسجد میں رہتے ہیں وہاں عبادات کا تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح جب بھی مسجد میں جایا جائے، نماز پڑھنے کی گھر سے ہم جاتے ہیں تو جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی خیال کر لیں، زبان سے دہرا لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب وہ جو اعتکاف کی نیت ہے، جتنے لمحات، جو گھڑیاں آپ مسجد میں گزاریں گے، عبادات کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی ثواب اعتکاف کا بھی ملے گا۔ مزید آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اعتکاف کے فضائل پہ، کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، 10 دن کے لیے مسجد میں جا کے حجرہ نشین ہو جاتا ہے یا وہاں پہ جا کے عبادات کرتا ہے، تو اس کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے؟ اس میں دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ سے یہ بتا دوں کہ جو لوگ اعتکاف کی غرض سے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی اللہ کے گھر میں بیٹھنے جا رہے ہیں،
اور جب اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو معتکفین ہیں وہ کسی اور کے مہمان نہیں بلکہ اللہ کے مہمان بن کر مسجد میں جاتے ہیں، اور جو اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے، اللہ کی عنایات، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت بے پایاں اس شخص کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا اور پھر مکمل اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق کر لیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین 2 حج اور 2 مقبول عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اتنے بڑے انعامات اور اعزازات، پھر سب سے اہم بات جو معتکفین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو ایک خاص رات عطا کی گئی، اور وہ جو خاص رات ہے وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ تلاش کب کی جائے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے، اور طاق راتوں میں جب جو شخص تلاش کر رہا ہے، جو معتکف ہے، جس کا مقصد ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے وصال حق کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، تعاون کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اسی طرح وہ جب اس رات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیا خبر وہ کب رات ہو جو آخری طاق راتوں میں تلاش کی جا رہی ہے آخری عشرے کی، جسے وہ میسر آ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی یہ آیت شاہد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ جو معتکفین ہیں جو ان طاق راتوں میں رب کی عبادت کرتے ہیں، نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، وہ انعام خاص طور پر ان معتکفین کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اپنے ہوسٹ زبیر باسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔